بعد میں جب موقع محل بھی جاتا رہا، اور یہ ہے کہ اس کے پیچھے دلائل کیا تھے وہ بھی جاتے رہے، تقلید شخصی آ گئی. جو امام ابو حنیفہ کو کتنی فکر تھی، لا یجوز لأحد ان یفتی بکلامی حتی یعرف دلیل، یہ شارانی کی کتاب میں ہے، یہ آپ کو اس کا حوالہ، یہ بڑا اہم لفظ ہے کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ میری بات سے فتویٰ دے جب تک اسے میری دلیل کا علم نہ ہو. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ فقہ جو ہے وہ اجتہاد کا نتیجہ ہوتی ہے، لیکن فتویٰ بھی نتیجہ ہوتا ہے. لیکن فتویٰ میں اور فقہ میں فرق پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ فتویٰ میں پیش آمدہ مسئلہ سامنے ہوتا ہے، اور فقہ کے اندر پیش آمدہ مسئلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو بھی ایک رائے ہو، تجریدی رائے اس کو فقہ کہتے ہیں. تجریدی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کا عمل سے کوئی یہ بات ہی نہ ہو کہ عمل ہے کہ نہیں، معاملہ پیش آیا کہ نہیں، صرف خالی سوجھ بوجھ اس کو تجریدی رائے کہتے ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ اہل الرائے کے بارے میں جو پہلا الزام لگا تھا وہ یہی لگا تھا کہ آپ حدیث کی بجائے جو ہے وہ اس تجریدی رائے کو جو ہے وہ مدار بنا رہے ہیں. اس کی میں نے آپ کو تفصیلی صورتیں بتا دی ہیں. تو میں نے ابھی آپ کو یہ بتانا ہے کہ جب یہ ادوار آئے، ایک تو روایت کا دور ہے، اور روایت کا دور جو ہے اس کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی وہ تمام کی تمام کتابیں جو ہیں وہ ان کو حدیث کہا گیا، کیونکہ یہ فن حدیث ہے. اور ایک ہے کہ آراء، لیکن اگر یہ حدیث کے مقابلے میں آراء نہ ہوں بلکہ حدیث سے اخذ کردہ آراء ہوں تو پھر کوئی عرض نہیں ہے. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، اصل میں حدیث کے مقابلے میں رائے جو ہے وہ ایک غلط رائے ہے. حدیث کے مقابلے میں رائے نہ ہو تو پھر کوئی اہمیت نہیں ہے، پھر کوئی اس کے اندر مذمت نہیں ہے. پھر آپ ان سے جو ہے، اسی لیے لوگوں کی آراء جو ہے وہ سننی چاہیے، اہل علم سے تبادلہ خیال ہونا چاہیے. اس صحابہ کرام کا طریقہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں کتنی شورا ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کتنی شورا ہوتی تھی، یہ ساری آراء ہی ہے.